فقہ حنفی کا یہ بہت ہی گھٹیا حصہ ہے جس کو پہلی فرصت میں نکال کے باہر کر دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ کی شریعت ہے بھائی. طارق مسعود نے گن پوائنٹ والا جو ڈیورس کا سوال آیا تھا نا اس میں کہا تھا کہ دیوبندی اور بریلوی وہ اس کو کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی غیر شرعی خلائے دے رہی. جب عورت کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تو وہ کسی پولیس یا کسی غنڈے سے شوہر کے سر پہ بندوق رکھوا کر اس کے منہ سے طلاق نکلوائے گی. جو طارق مسعود نے اس کا جو حل بتایا محض تقلیدی روش کو بچانے کے لیے آپ گن سے طلاق دلوا رہے ہیں کہ عورت کے مسئلے کا حل کیا ہوگا تو خلا ہوگا, خلا بالتراضی یا خلا بالتقاضی, یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ یا پھر عدالت جا کر کے. یہ شریعت نے راستہ بتایا ہے. مفتی صاحب نے اولاً شریعت کا راستہ بند کیا اور پھر ایک دوسرا غیر شرعی راستہ کہ بھئی جو طلاق نہیں دے گا اس کو گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق لیں گے. اب کسی مسلمان کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ اس کو کوئی دھاردار چیز کوئی ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اور یہاں تو پورا گن پوائنٹ ہے لے کر کے آدمی سر پہ دبا کر کے کھڑا ہے کہ طلاق دو نہیں مار دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پوری امت کو امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے اور مرد سے جان چھڑوانی ہوتی ہے. شریعت نے راستہ دیا ہوا ہے تو احسان مند شریعت کا ہو بھائی. میں یار جہاں اللہ کے رسول کا احسان مند ہونے کی بات کرنی چاہیے, جہاں قرآن کی اللہ کے احسان مندی کی بات کی جانی چاہیے. جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے خلا رکھا ہے. یہ شریعت کا احسان مند ہونا چاہیے, امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ کی شریعت ہے بھائی. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا شکر مناؤ یہ انتہائی گمراہی والی بات ہے. اللہ اس کے رسول نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا اور امام ابو حنیفہ نے وہ بتا دیا. یہ تقلید کی سب سے گھٹیا قسم ہے, سب سے بدترین قسم ہے. ان کی ہاں گن پوائنٹ پہ طلاق نہیں, نکاح بھی ہے. صحیح بخاری میں کتاب الحیل ہے. ہیلا کر کے کیسے شادی کراتے ہیں کہ آپ 2 گواہ ہائر کرو, 2 گواہ جھوٹے گواہ, ایسا گن پوائنٹ پہ جا کے بلیک میل کر کے عدالت میں بلوا دو. اور شوہر کو پتا ہے کہ بلیک میل ہو رہا ہے, حتیٰ کہ ایون جج کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں لیکن بلیک میلنگ میں ایسا بول رہے ہیں. یعنی پورا عدالت کے سارے لوگ جان رہے ہیں, لیکن چونکہ عدالت میں اس نے بول دیا کہ ہاں یہ دونوں میاں بیوی ہیں, اور اس کے بولنے کی وجہ سے جج نے مجبوری میں, یعنی اس کے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں تھا, اس کو توڑ نہیں تھا, اس نے کہہ دیا ہاں آپ دونوں میاں بیوی ہو, تو وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے اور جا کے رات بتائیں, جا کے ولیمہ کریں, ساتھ میں سوئیں. یہ کون کہتا؟ فقہ حنفی کہتی ہے. امام بخاری رحم اللہ نے کیا کہا, ان لوگوں نے اس طرح مسلمانوں کے بیچ میں دھوکے بازی کو جائز قرار دے دیا, یعنی چیٹنگ کو, فراڈ کو ان لوگوں نے دین بنا دیا. امام بخاری کا لہجہ یہاں پہ سخت ہو گیا. تو مسئلہ صرف طلاق کا نہیں ہے, لوگوں نے نکاح میں بھی تماشے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کی مرضی ہے گن پوائنٹ پر گواہ بنا لو, طلاق دے دو, سب چلتا ہے. یہ انتہائی گھٹیا اس